پلیز ملک صاحب وائنڈ اپ کرے پلیز. میں کرتا ہوں. تو میں چیئرمین صاحب میرے گمان سے یہ بات گزرتی ہے کہ کب تک 30 ارب کی میٹرو جو ہے وہ تو کرپشن ہے، مگر 100 ارب کی BRT جو ہے وہ شفافیت ہے. کب تک چیئرمین صاحب کہ 14,000 میگا واٹ بجلی لگانے والے 1.2 بلین کیوبک فٹ کی ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ لگانے والے ہزاروں 5, 6, 7 ہزار کلومیٹر کی موٹر وے اور سڑکیں بنانے والے وہ سب تو کرپٹ ہیں، لیکن اپنی وزارت میں اپنے ہی بیٹے کو 5-6 ارب ڈالر روپے نہیں 5-6 ہزار ملین ڈالر کا ٹھیکہ دینا جو ہے وہ شفافیت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے چیئرمین صاحب کہ 13% یعنی تیل کی قیمت پہ 13% کا کانٹریکٹ کیا جائے تو وہ تو کرپشن ہے، مگر جب 18 یا 25% کے کانٹریکٹ سائن کیا جائیں تو وہ شفافیت ہے. کب تک یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کہیں کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کر جیل میں ڈالوں گا اور رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے 30 کلو گرام ہیروئن نکل آئے؟ کیسے معلوم تھا وزیر اعظم کو کہ وہ مونچھوں سے پکڑ کر ان کو جیل کی کال کوٹری تک میں پھینکیں گے؟ کب تک یہ ایسے ہوگا کہ ہزاروں کے سامنے وزیر اعظم صاحب کریں گے کہ کہتا تھا نا مجھے جیل میں ڈال دو، یہ لو شاہد خاقان عباسی کو جیل میں ڈال دیا؟ کب تک؟ جیلوں کی صعوبتیں تو سہیں گے، طاقت ہی کیا اگر اپوزیشن پر استعمال نہ کی جا سکے. ایسا وزیر اعظم جو اٹھا کے لوگوں کو مونچھوں سے پکڑ کے ہیروئن ڈال کے جیل کی کال کوٹری میں نہ پھینک سکے تو پھر وزیر اعظم بننے کا ان کا فائدہ کیا؟ پھر طاقت کاہے کی؟ جیل کی صعوبتیں تو ہم سہ لیں گے، مگر آپ کو کیا اندازہ ہے چیئرمین صاحب کہ اس کے نتیجے میں ادارے جو ہیں ان کی جو عزت ہمارے دل میں تھی، جو میرا تیسرا مقدمہ تھا کہ اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے ایک آزاد کیا نیب کا ادارہ تو 70 سالہ بوڑھے لڑکھڑاتے لاٹھیاں ٹیکتے آپ نے دیکھے ٹیلی ویژن کے اوپر، گھسیٹے گئے. آپ نے ایک مرے ہوئے استاد کو ہتھکڑی لگے دیکھی، مرنے کے بعد اس کو ہتھکڑی لگا کر لے کے گئے، اس کی تصویریں بنائیں اور یہ کہا کہ یہ ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کو عبرت ہو. آپ نے نیب میں لوگوں کو خود بلا کے پتھراؤ کیا ان کی گاڑی پہ پولیس کے ذریعے. یہ ایک ادارہ آزاد کرنے کی وجہ کا نتیجہ ہے. دوسرا ادارہ شاہدرہ کا تھانہ آزاد ہوا، جس کے بعد بغاوت کے پرچے کیے گئے لوگوں پر. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات کریں گے ادارے کے خلاف تو بغاوت ہوگی، تو ہمارے وزیر اعظم نے جو پچھلے سال امریکہ میں جا کر کہا تھا کہ دہشت گردی کے پیچھے کون کون ہے، وہ کیا تھا؟ وہ پرچہ کہاں ہے؟ کون سے آزاد تھانے میں ہوگا؟ وہ جو بھارت کی سرزمین پہ جا کے انہوں نے کہا تھا اپنے اداروں کے متعلق، وہ کون سا آزاد تھانہ پرچہ درج کرے گا؟ اور ڈھاکہ کا تو میں ذکر نہیں کرتا کہ اس حوالے سے انہوں نے کیا بات کی تھی، میری اپنی زبان لڑکھڑاتی وہ بات کرتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بات آپ کریں تو وفادار اور ہم کریں تو غدار؟ آپ مجھے بتائیے کہ اداروں کا کیا وقار رہ جائے گا؟ وہ کون سا ادارہ ہے جس پہ ہمیں اعتماد رہ جائے گا کہ ہاں یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا؟ ملک صاحب پلیز آپ وائنڈ اپ کریں، دوسرے بھائیوں نے بھی بولنا ہے. جی میں ختم کیے دیتا ہوں. اگر ہم یہ تمام گفتگو جو میں نے فرمائی ہے پارلیمان لے کر آئیں تو NRO کے نعرے لگتے ہیں. اسپیکر صاحب کو کہا میٹنگ بلائیے، پرائم منسٹر صاحب نے اسی دن صبح تقریر کی کہ یہ میٹنگ نہیں ہے، NRO مانگنے آ رہے ہیں. یعنی اگر ہمیں NRO نہیں چاہیے تو ہم نہ پارلیمان میں آئیں نہ ان سے گفتگو کریں. نہ پارلیمان کی وقت رہی، عزت رہی، نہ اس پہ اعتماد رہا، نہ پولیس پہ اعتماد رہا، نہ نیب پہ اعتماد رہا، اور نہ کسی اور
ادارے پہ اعتماد رہا تو سب کچھ کھو گیا. یعنی انسانی وقار گیا, ہیومن ڈگنیٹی, ہیومن ڈیسنسی, بیسک ڈیسنسی, یعنی ہمارا رکھ رکھاؤ, ہماری تہذیب, ہمارا ایک دوسرے سے بات کرنے کا انداز گیا. حکومت کے رویے کی وجہ سے اداروں کے اوپر جو پہلے ہی اعتماد آپ کے سامنے ہی ہے جیسا وہ تیسا تھا وہ بھی گیا. اور سب سے بڑھ کے چیئرمین صاحب امید گئی. اور آخر میں یہ جو میں نے تمام حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, میں چاہتا تو یہ تھا چیئرمین صاحب آپ تشریف رکھتے, آپ سے بڑی محبت کا رشتہ ہے, میں چاہتا تھا کہ میری گفتگو آپ بھی سن لیتے, لیکن خیر آپ کی میں سن رہا تھا. جی تو میں بس یہی آپ کے سامنے چیئرمین صاحب آخری التماس پیش کرتا ہوں کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, ہمیں تلاش تھی جس کی, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں, یہ وہ سحر تو نہیں. اور میں اپنے دوستوں کو, دونوں طرف آئل کے بیٹھے ہوئے دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. مگر جس روش سے ہم چل رہے ہیں چیئرمین صاحب, وہ منزل 2021 میں دور دور تک نظر نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ. میاں عتیق شیخ. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سر پہلے تو میں بھی تھوڑا سا کشمیر کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. آج کے دن کے حوالے سے ویسے تو ساتھیوں نے بہت کچھ کہا, لیکن پھر بھی جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی تو سامنے ایک چیز ضرور آتی ہے کہ ہم نے ایز پاکستانی کشمیریوں کے لیے کیا کیا, اور دوسری طرف کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے اور یہ کہتے ہوئے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے جتنی قربانیاں دیں, وہ بھی دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں. ہم دن گنتے رہے, تقریریں کرتے رہے, قرار